من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ خواتین و حضرات، کل اور پرسوں کا سبق بھی آیت نمبر 87 کے متعلق تھا۔ آج کی بات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرماتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، عیسائی دنیا نے سیدنا موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات قائم کر لیے تھے۔ ایک نظریہ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، اللہ کے 3 اجزاء ہیں، ایک حصہ آسمانوں پر، ایک مائی مریم اور ایک عیسیٰ، یعنی خدا کے 3 حصے ہیں، 3 اجزاء ہیں، ایک آسمانوں پر گئے، ایک بی بی مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے۔ اور کچھ نے کہا 3 تو ہے لیکن تفریق ہے اس کی، اس طرح نہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام نہ، بلکہ یہود کہتے ہمارا نبی عزیر، ایک اللہ، ایک جبرائیل، ان کا اپنا نظریہ تھا۔ اللہ نے جو 3 کے تثلیث کے قائل تھے انہیں فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو کفر کی بات ہے کہ اللہ کے اجزاء ماننا۔ اللہ نے اس کا جواب میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ 3 کی بات کر رہے، فرمایا نہ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ظاہر تو عیسیٰ ہے، اندر میں یہ خود اللہ ہے، شکل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، انسان کی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ ہے، اندر اللہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خدا عیسیٰ کی شکل میں اترا ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ ایمان کی بات نہیں۔ خواتین و حضرات، ان ساری باتوں کے پیچھے ہے کیا؟ کہ کوئی خدا کی شکل، خدا کا جز، اور ایک بات جو مجھ سے رہ رہی تھی وہ بھی سنیے، کچھ کہا کرتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
نصارہ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا گئے۔ اب خواتین و حضرات، آپ کے ذہن میں سارا پس منظر آ گیا، کوئی اللہ کا جز بنا رہا گئے، کوئی اللہ بنا رہا گئے، کوئی اللہ کا بیٹا بنا رہا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کا جواب دیا، فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، یوں نہیں فرمایا عیسیٰ اللہ کا بیٹا گئے، فرمایا آتینا عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کا بیٹا ہے، جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے آپ کو اللہ نہیں فرمایا۔ قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں بھی اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم نے کہاں سے بنا لیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا ٹکڑا ہے؟ نہیں ایسی بات۔ اب آئیے، کہنے والوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت یونان کے حکیموں کا بڑا چرچا تھا، یونان کے اطباء معالج ان کا بڑا چرچا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا حکیم جالینوس، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جالینوس کو کہا گیا کہ ایک خاتون آپ سے دوائی لینا چاہتی ہے، تو آپ تو بڑے نباز ہیں، نبض دیکھتے گئے، لیکن وہ پردہ کرتی ہے تو وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، آپ نبض دیکھیں اس کی، ہم رسی کوئی دھاگا کوئی چیز پکڑا دیں گے، جناب من وہ پکڑ کے بیٹھے گی، آپ اس کو دیکھیں۔ میں اس وقت کے جالینوس کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے بلی کے گلے میں دھاگا باندھا اور ادھر جالینوس کو پکڑا دیا، اور جی پردے میں بی بی بیٹھی ہے، آپ اس کی طبیعت دیکھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہتے ہیں کہ جالینوس نے دھاگا پکڑا اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یہ پردے دار خاتون جو ہے ابھی ابھی تازہ چوہا کھا کر آ رہی ہے، تازہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یہ حکما، یہ اس زمانے میں ان کا بڑا چرچا تھا۔ اب بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بیمار کو دوا دیتے، پوڑی دیتے، گولی دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا، بیمار کا علاج کر رہے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے مردے کو ہاتھ پھیرا اور وہ زندہ ہو گیا گئے۔ اب یہاں جالینوس کیا دوائی دیتا، یہاں کیا وہ علاج کرتے؟ انہوں نے کہا یارو یہ کیسا بندہ آ گیا گئے، ہم بیمار کا علاج کریں، یہ مرے ہوئے کو زندہ کر رہا گئے۔ آگے چلیے، ان لوگوں نے دیکھا گارا گئے، مٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور جناب من وہ اڑ پڑا گئے۔ اب یہاں وہ ان کی حکمت کیا کام کرتی؟ خواتین و حضرات ان چیزوں کو دیکھ کر کہنے لگے اوہو یہ عیسیٰ تو اللہ ہے، یہ تو خدائی طاقت رکھتا گئے۔ اب رب نے ان ساری باتوں کا جواب دینا چاہا، فرمایا وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اور جسے تم نے سمجھا کہ وہ اتنا پاورفل ہے، جب یہودی عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے، میں نے جبریل امین کو بھیجا اس کی مدد کے لیے۔ اگر وہ خود الہ و معبود ہوتا تو وہ جبریل کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے ایک جملے میں اللہ نے 5 باتیں سمجھائی ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، کس کا بیٹا گئے؟ یاد کیجئے، کس کا بیٹا گئے؟ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ 25 دسمبر آیا، او بڑی سرخی لگ گئی، بڑی سرخی لگ گئی، یہ آج کے دن خدا کے بیٹے نے بڑی قربانی دی۔ او اللہ کے بندو، مسلمان یہ نہیں کہتا، مسلمان کہتا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اس کا والدین ہے، یاد رکھنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا۔ یہ کہنا کہ خدا کے بیٹے نے بڑی قربانی دی، یہ تو کفریہ بات ہے، یہ تو ایمان کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے آتینا عیسی ابن مریم، میں نے عیسیٰ کو جو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ نہیں۔ اللہ اکبر، مولا کیا دیا؟ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کا بیٹا تھا، البینات، کیا لفظ ہے؟ اب بیویاں اب البینات کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے کیا ہے البینات سے مراد انجیل ہے، ہم نے اس کو کھلی نشانیاں دی، یعنی کتاب دی ہے، بائبل دی ہے، انجیل دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا البینات کا معنی ہم نے موسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے سمجھانے کے لیے۔ اب وہ مردے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، قم اللہ کے اذن کے ساتھ کھڑا ہو۔ پرندے کو پکڑتے، مٹی، گارا، پانی، ہوا، کچھ بھی نہیں، خالی پرندہ گئے، پھونک مارتے اور فرماتے بِإِذْنِ اللہ، کیا فرماتے؟ اللہ کے اجازت و حکم، اذن کے ساتھ۔ اب مادرزاد اندھا ہوتا، پیدائشی نابینا ہوتا، اسے حکیم معالج کہتا ہے اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے بِإِذْنِ اللہ، کیا فرماتے؟ اب تھکا میں ہوں، نیند آپ کر رہے ہیں، چلیے شوق پالیے، دو جملے کہنے گئے، بڑا پیارا واقعہ حدیث کا یاد کرانا گئے، سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ اب مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا نبینا، آپ اس کو بلاتے، ہاتھ پھیرتے اور فرماتے بِإِذْنِ اللہ، کیا فرماتے؟ اچھا، نمبر 4، بیماری ہے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ خواتین و حضرات، زخم آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو چھوٹنے کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہونے کا نام نہیں، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا زخم جو معالج سے ٹھیک ہی نہ ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور فرماتے بِإِذْنِ اللہ، کیا فرماتے؟ اللہ کے اذن کے ساتھ ٹھیک ہو جا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا گئے؟ یہاں علماء نے ایک واقعہ لکھا گئے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس نے جناب من ایک رکھا ہوا تھا آدمی جو اس کے لیے جنتر منتر کرتا، فال نکالتا، فلانا، یہ وہ، جادو کرتب تماشے یہ کرتا۔ اب وہ ریٹائر ہونے کے قریب آیا، بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ابھی مرنے والا ہوں، تو کوئی بندہ دے جس کو یہ گر سکھا جاؤں، یہ دکانداری آگے بھی چلتی رہے۔ اب بادشاہ نے ایک بچہ پکڑا اور کہا اس کو سکھا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بچہ جو اس بابے کے پاس، ٹیچر کے پاس جاتا، وہ جادوگر کے پاس، تے راستے میں ایک اللہ والا راہب، کیا لفظ ہے؟ راہب کا معنی فقیر آدمی، درویش، اللہ والا بیٹھا ہوتا، ایک بچہ جا کر اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا، سارا دن کھیل کود کر کے آتا، ہاں بھائی پڑھا ہے؟ کہتا ہے ہاں، وہ بابے کے پاس پڑھ آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، بابے نے اور ٹیچر نے، جادوگر نے، حدیث میں آتا ہے شکایت لگائی کہ بچہ تو آتا ہی نہیں ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ تو ایسے۔ اصل یہ جاتا وہ اللہ والے کے پاس، راہب کے پاس، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعلیمات کو سیکھتا رہا۔ اللہ جو سمجھانا چاہتے ہیں بات، سیکھتا رہا، اور گھر والے کہیں جا ادھر، یہ جائے ادھر، تھوڑا سا ٹائم ادھر جائے، حاضری لگا کے، اور جس طرح ماشاءاللہ ملازمین کرتے ہیں، ادھر آؤ، اور اس دروازے سے نکل گئے، اور جی حاضری لگ گئی۔
اللہ اکبر، تے تنخواہ پوری لینی ہے، پوری نہیں بدھا کے لینی، اضافہ۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہوتے ہوتے وہ بچہ کسی کو دم کر دیتا، کسی کو دعا دیتا، لوگ اس کے پاس آنے لگ گئے۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، آگے بیٹھا تھا شیر۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا گئے؟ بچے نے جو وہ پڑھنے جا رہا تھا اس نے کہا کیا گئے؟ کہتے شیر بیٹھا گئے۔ لیکن اس زمانے والا، پاکستان والا نہیں خیال کرنا، یہ اور شیر ہے۔ بہرحال اب اس نے کہا، پتھر اٹھایا اور کہا اللہ اگر مذہب ہے اس راہب والا سچا تو یہ مر جائے، اگر مذہب ہے اس بابے والا، وہ جنتر منتر والا سچا تو پھر شیر بیٹھا رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ پڑھ کے جو یوں پھینکا، پتھر لگنے کی دیر تھی، شیر مر گیا۔ قوم تے ہے نا اندھی، اے تے کرش میں ویسے دیکھتی ہے، شیر مرنے کی دیر تھی، قوم نے کہا بچہ بڑا ہی پہنچا ہوا ہے۔ دڑا دھڑ جناب من آنے لگے، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی پھوکا دلوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی وقت کے بادشاہ کا وزیر جو خود نابینا تھا، اندھا تھا، اور کسی نے کہا ادھر جا، وہ بچے کے پاس جا۔ یہ بچے کے پاس آیا، بچے نے اللہ کا نام لے کر دعا مانگی، اور وہی عیسیٰ علیہ السلام علیہ لفظ بِإِذْنِ اللہ، کیا کہا؟ اللہ کے حکم کے ساتھ ٹھیک ہو جا۔ اور اس کو آنکھیں مل گئی۔ اگلے دن کابینہ کا اجلاس ہوا، اندھا صاحب بغیر اینک کے چل رہا گئے، بہت جناب من ٹھیک ٹھاک۔ اور بادشاہ نے کہا یہ تیری آنکھیں کہاں سے؟ اس نے کہا میں وہاں گیا تھا، لوگ ادھر۔ بس اب اسے غصہ آیا، اس بچے کو پکڑ کر مروانے لگا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ یہ اصل چیز تھی البینات۔ اس طرح کی چیزیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دی، جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہود عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہو گئے کہ دین عیسیٰ کو دنیا سے مٹانا ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آج کے سبق میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کا معنی جبریل امین، کہ ہر وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تاکہ یہود اس کو قتل نہ کر سکے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا اسے معجزات دیے گئے، اسے ہم نے دلائل دیے گئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کی مدد کی گئے روح القدس جبریل امین کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، أَفَكُلَّمَا کیا لفظ ہے؟ اب یہاں اللہ بیان کریں گے کہ ان کی بیماری بڑی لمبی ہے، بیماری لمبی ہوئے تب بھی علاج اوکھا ہو جاتا ہے، بیماری سخت ہو تب بھی علاج مشکل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیمار پرانے بھی ہیں اور بیماری ہے بھی بڑی اہم۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، پھر جب بھی تمہارے یہاں کوئی رسول آیا گئے، کوئی نبی آیا گئے، وہ مذہب لے کر جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، جو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، استکبر تم نے تکبر شروع کر دیا، تم نے تکبر کیا۔ اللہ اکبر۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا ہے، نبیوں کے گروہ کو تم نے جھٹلایا ہے، نبیوں کی جماعت کی تم نے تکذیب کی ہے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں کو جھٹلاتے کہتے نہیں مندے، اور بعضوں کو اللہ کے نبیوں رسولوں کو یہ شہید کر ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سمجھایا او عیسائیوں، او یہودیوں،
تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی انبیاء کے قاتل ہے، تم انسانیت کے قاتل ہو۔ اگر تمہیں نجات چاہیے، تمہیں راہ جنت چاہیے، تو اب کلمہ پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔